بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی زمانے میں بغداد میں ایک بہت ماہر بڑھائی رہتا تھا۔ عمر کے آخری حصے میں اس نے مہارت سے ایک بہت خوبصورت ممبر بنایا۔ اس ممبر کو اس نے بڑی محنت سے اخروٹ کی لکڑی سے انتہائی دلکش و حسین بنایا، جو بھی اس کی خوبصورتی دیکھتا داد دیے بغیر نہ رہتا اور عیش کر اٹھتا۔ اس ممبر کی شہرت ہر طرف اتنی زیادہ پھیلی کہ بغداد آنے والے ہر امیر شخص اس بڑھائی سے کہتا، یہ ممبر میرے ہاتھ فروخت کر دو، فلاں مسجد کو عطیہ کروں گا۔ لیکن بڑھائی کا ہمیشہ ایک ہی جواب ہوتا، یہ ممبر مسجد اقصیٰ کی زینت بنے گا۔ لوگ بڑھائی کی یہ بات سن کر تعجب میں پڑ جاتے کہ بھائی، مسجد اقصیٰ پر تو صلیبیوں کا قبضہ ہے، پھر کیسے یہ ممبر وہاں سجے گا؟ بڑھائی سب کی باتیں سنتا اور ایک ہی جواب دیتا، بھائی میرا کام اتنا ہی تھا، میں ایک کاریگر ہوں، میں نے اپنی مہارت سے یہ ممبر بنایا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن کوئی بہادر جنگجو اٹھے گا، بیت المقدس واپس حاصل کرے گا اور یہ ممبر اس کی زینت بنے گا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ممبر کی کہانی شہر بہ شہر، قریہ بہ قریہ، بچے بچے کی زبان پر آ چکی تھی۔ ہر ایک ممبر کی خوبصورتی بتاتے وقت اپنی طرف سے ایک کی 10 بتاتا۔ پھر یہ کہانی 7-8 سال کے بعد بچے نے سنی، مگر وہ ممبر کی خوبصورتی سے زیادہ اس کے بننے والے کے جذبے سے متاثر ہوا اور پھر 40 برس گزر گئے اور وہ ممبر اسی بہادر کے ہاتھوں مسجد اقصیٰ میں جا کر نصب کر دیا گیا، جس کو لوگ فتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہیں جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت مقبول ہو گئے ہیں۔ سلطان نے کہا، آگے کہو۔ جاسوس بولے، کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا، جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو۔ جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد الفضل ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، مگر گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا، تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوس نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں سے کیا ملا، صرف قتل و غارت گری، صرف لاشیں۔ جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے، اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی۔ ملاقاتیں بیس بدل کر کیں اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترکیب بتائیں کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا، دعا کریں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر سے اس عالم کی انگلی کاٹ دی۔ وہ بری طرح چیخ اٹھے۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہوئے یا گردن بھی کاٹ دوں۔ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی، جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے پایا کہ اس کے جیسا درس اب خطیبوں میں عام ہو چکا ہے، بڑی مشکل سے فتنہ روکا جا سکے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کے کل اثاثے کتنے تھے؟ آج کل کے حکمرانوں کے بالکل برعکس، صلاح الدین ایوبی کے پاس کروڑوں کے بینک بیلنس، جواہرات یا محلات نہ تھے، بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ جب اس عظیم رہنما کا انتقال ہوا تو اس کے پاس صرف 1 سونے کی اور 40 چاندی کی اشرافیاں تھیں۔ نیک دل بہادر فتح نے اپنی دولت اپنی زندگی میں ہی غربا میں تقسیم کر دی اور وقت وفات اتنی رقم بھی نہ تھی کہ ان کو نماز جنازہ کا انتظام کیا جا سکے۔ اس بہادر مسلمان کو دمشق میں مسجد کے باہر ایک باغ میں دفن کیا گیا۔ آج بھی یورپ میں اور مغربی دنیا اس کی عظمت کی معترف ہے۔